बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, कुलखानी करना, 40वां करना, तीजा करना, कब्र पे फूल डालना, कब्र पे अगरबत्ती लगाना, क्या ये सारे उमूर शरन जायज़ हैं या नहीं हैं? तो क्या ये करना बिदअत है या नहीं है? चलिए हम उलमा की ज़ुबानी सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे की कुलखानी भी की है, तीजा भी किया है और सारी उन्होंने रसूमात अदा की हैं, कब्र पे फूल भी डाले, अगरबत्ती भी लगाई, सारा कुछ किया है। चलिए उलमा की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। मौलाना तारिक मसूद उलमा देवबंद से जिनका ताल्लुक़ है जामिअतुर रशीद से, तो वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी ख़त्म कुरान जो है, कुरान ख़ानी करना, इसकी जो है दो किस्में हैं जी। पहली ये है कि कुरान ख़ानी अगर बरकत के लिए की जा रही है, मतलब मकान दुकान आपने नया घर बनवाया है, उसमें आप कुरान ख़ानी बरकत की नीयत से करवा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ये एक रुक़ैया है और रुक़ैये के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते ये कि वो उसको सुन्नत ना समझता हो। बड़े अफसोस की बात है मौलाना साहब कि रुक़ैये के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप कहते हैं जी हर काम हुजूर के तरीके पर होना चाहिए, तो फिर क्या रुक़ैया हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके पर न पढ़ा जाए? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने रुक़ैये नहीं बताए? हाँ जी, ये तो आप कुरान को रुक़ैया बना रहे हैं। ये तो फिर वो क्या कहते हैं कि अपने आप को छुपाने वाली बात है। कल को कोई उठ के अगर मंत्र तंत्र पढ़ना लग जाए और उसको रुक़ैया बना ले, वो कहे जी रुक़ैये के लिए सबूत की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर इसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ पेश करेंगे? तो अच्छा, फिर वो कहते हैं जी दूसरी कुरान ख़ानी की किस्म ये है कि जो इसाले सवाब होता है, जो उमूमन उर्फ़ के अंदर जिसको कुलखानी कहा जाता है, तो ये करना, लोगों को जमा करना, कुरान ख़ानी करना, ये नाजायज़ है। और नाजायज़ होने की वजह क्या है? वो कि जी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं हुई, ठीक है जी। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हज़रत उमर पाक ने नहीं की, नबी अलैहिस्सलाम ने ये तरीका इख्तियार नहीं फरमाया, ना सहाबा ने इख्तियार फरमाया, इसलिए ये नाजायज़ है। बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन व सामीन मोहतरम, जो लोग कहते हैं कि तीजा 40वां और ख़त्म कुरान जो है ये या कुलखानी करना, जिसको उर्फ़ में कुलखानी कहते हैं, कि ये नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद नहीं थी। अफसोस की बात यह है। तो मुझे आप ये बतलाएं, जो निसाब आप मदारिस में पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस नक्शे के मुताबिक आपने आजकल मदारिस बनाए हुए हैं और जो निज़ाम आपने चलाया हुआ है, और ये जो आप वीडियो का इस्तेमाल करते हैं और कैमरों के इस्तेमाल करते हैं, मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के अंदर जो है टाइलें लगाई जाती हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है, एसी लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं, कालीनें बिछाई जाती हैं और नीचे भी जनाब टाइलों का इस्तेमाल होता है। बड़ा आला मयार की वो सारी चीज़ें की जाती हैं और लाइटिंग का सिस्टम किया जाता है, ठीक है जी। तो क्या ये सारी चीज़ें हुजूर के ज़माने में थीं? क्या ये बिदअत नहीं है? क्या इस पर कोई कुरान और सुन्नत का हुक्म नहीं? चलिए नाज़रीन, कुलखानी के मुतालिक जो मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा है, चलिए मौलाना की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि वो इस मुतालिक क्या कहते हैं। में कुरान करवाना कैसा है? कुरान ख़्वानी की दो किस्में हैं। एक कुरान ख़्वानी वो होती है जो दुकान मकान में बरकत के लिए होती है। नया घर बनाया आपने, तो आप चाहते हैं बरकत के लिए इसमें कुरान ख़्वानी हो जाए। ये सवाब के लिए नहीं होती, बल्कि किसके लिए होती है? बरकत के लिए। तो बरकत के लिए जो काम किया जाता है ना, उसको रुक़िया कहते हैं। रुक़िया, जैसे किसी बीमार के लिए आप कोई चीज़ वजीफ़ा पढ़ के फूकते हैं उस पर, या वैसे ही पढ़ते हैं। तो रुक़िया जो है ना, ये इबादत नहीं है, ये दवा है। और दवा के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई दुकान या मकान में बरकत के लिए कुरान ख़्वानी करवाता है, तो चूँकि ये रुक़िया है इसलिए जायज़ है, अगरचे नबी के दौर में ये नहीं था, बशर्ते कि इसको सुन्नत ना समझा जाए। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी करवाता है, तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना। इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से, सहाबा से। कभी नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हज़रत उमर ने कुरान ख़्वानी करवाई हो। तो इसमें यह है कि जो जहाँ है, जैसे है, अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे, इसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, मौलाना की ज़ुबानी आपने ख़ुद सुन लिया, उनका मौक़िफ़ जो कि मैंने दोहराया था। इसी तरह मौलाना मक्की हिजाज़ी से सवाल किया गया कि अगर हम कुलखानी नहीं करते तो रिश्तेदार ताना जनी करते हैं और तंग करते हैं, तो इससे मुतल्लिक़ शरीयत का क्या हुक्म है? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक तरफ हुज़ूर रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है कुलखानी से मना किया है, तो एक तरफ रसूल का हुक्म है और एक तरफ आपके रिश्तेदार हैं। अब आपकी मर्ज़ी है किसकी आपने माननी है। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, मौलाना मक्की हिजाज़ी से हम ये सवाल करते हैं कि हज़रत जी आप ज़रा हमें ये बतलाएँ तो सही ना कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ किस हदीस के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने
جو ہے قلخانی سے، قرآن خوانی سے جو ہے منع کیا ہے، قلخانی سے منع فرمایا ہے، ذرا وہ حدیث تو ہمارے سامنے لائے نا. تو چلیے ان کا موقف ان کی زبانی سن بھی لیتے ہیں. ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلخانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے ہیں. ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں. تمہاری مرضی، جس کو راضی کرو. وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے. اور یار تمہیں شوق ہے، تم تیسرے دن کلخانی نہ کرو. جب 3-4 دن گزر جائے نا، ہر روز خیرات کیا کرو پورا مہینہ. پتہ تو لگے تمہاری محبت کا. تم بھی تو رسم ادا کرتے ہو نا. تو ناظرین و سامعین محترم، آپ نے ان کی گفتگو سن لی جس میں وہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی فرمائیے وہ احادیث ہمارے سامنے بھی لائیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کس حدیث کے اندر قول خوانی کو یا قرآن خوانی کو منع فرمایا گیا. اسی طرح ناظرین و سامعین محترم، مولانا عبد الواحد قریشی ہیں جو کہ قول خوانی کے متعلق اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. آئیے ان کی گفتگو بھی ہم سماعت کرتے ہیں. آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں. پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے ہیں، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیا ہے، نہ باقی معاملات کیے. حضرت رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں حضور کی. 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے. طیب کے 5 نام ہیں، طیب، طاہر، مطیب، مطہر، 5 نام ہیں. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں بیٹے زیادہ ہیں. بیٹا ایک ہے، نام زیادہ ہے کیونکہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو 3 صاحبزادے، قاسم، طیب اور ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں. 3 اور 4 7 بنتے ہیں. پیغمبر کی 7 اولادیں ہیں. 6 حضور پاک کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. پیغمبر نے اپنی کسی اولاد میں کسی بیٹی بیٹے کی وفات پہ نہ کل کی ہے، نہ جمعرات کی ہے، نہ 7واں کی ہے، نہ 40واں کی ہے، نہ سالانہ عرس کیا. پیغمبر کریم سے ثابت نہیں ہے، نہ حضور کے صحابہ، نہ حضور کی اہل بیت سے. آپ کا بندہ فوت ہو گیا، پڑھ پڑھ کے جتنا بخشو بخشو. یہ کلوں کی ترتیب کہاں سے نکلی؟ یہ 7ویں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ جمعراتیں کہاں سے آئی؟ 40ویں کہاں سے آئی؟ شریعت کی ترتیب نہیں ہے. یہ اپنی رسم، اپنے رواج، اپنے معاملات ہیں تو اپنے آپ کے ہوں گے. خدا کے لیے سے شریعت کے متھے نہ مارو. شریعت کہتی ہے جب بھی چاہو پڑھ کے بخش دو. اور یہاں یہ ہے جی کل نہیں پڑھے تو بندہ نہیں بخشا جائے گا. اور خدا کا بندہ تو کل تیسرے دن پڑھتا ہے. جب بندہ گرفتار ہو جائے فوراً رہا کراتے ہیں. فوت ہو جائے ہو سکتا ہے فوراً عذاب ہو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دے تو 3 دن کے بعد لگا ہوا ہے. یہ ترتیبیں شریعت کی نہیں ہیں. تو ناظرین و سامعین محترم، آپ نے ان کی گفتگو سماعت کی جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی کل خوانی 3 40واں کل یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جی نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اور پیغمبر نے نہیں کیا. اسی طرح پیغمبر کے زمانے میں آپ کی 6 اولادیں تھیں یا 7 اولادیں تھیں تو ان کے وصال ہوئے تو جو ہے آپ نے نہیں 3 40واں کل نہیں کیے. اسی طرح حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کل نہیں کیا 3 40واں یا عرس وغیرہ نہیں کیا. تو عبد الواحد قریشی صاحب ذرا آپ یہ بتلائیں، یہ 2 نمبریاں آپ چھوڑ دیں. پہلے ہی مولانا طارق جمیل کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے، کبھی آپ پکڑ میں نہ آ جائیں، کبھی آپ پکڑ کی زد میں نہ آ جائیں. مجھے یہ بتلائیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی تو مجھے اچھا پھر اس کا تو آپ کے موقف سے یہ ثابت ہوا. ناظرین و سامعین محترم، جتنے موقف آپ سن چکے ہیں علماء کے، ان کے ٹھیک ہے، طارق مسعود کا موقف آپ نے سنا، مکی حجازی کا سنا، اسی طرح عبد الواحد قریشی کا سنا، اس طرح ڈاکٹر اسرار کا بھی نیٹ پہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. اسی طرح مولانا اسحاق ہیں اہل حدیث کے عالم، ان کا بھی موقف آپ اس متعلق سماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ کام اب نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے ذرا یہ بتلائیں، یہ جو کیمرے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ویڈیو آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے مائک کا استعمال کر رہے ہیں، سٹینڈ کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ حضور کے زمانے میں تھے؟ ہاں جی، 2 سپیکر آپ لگا کے اور سٹیج بنا کے آپ نے آگے سے وہ میز بھی رکھے ہوئے اور ساری چیزیں، اور جناب ملین واٹر کی بوتلیں بھی آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھی؟ ہاں جی، تو پھر مجھے یہ بتلائیں مساجد کے اندر جو آج کل لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے ہیں، ٹائل استعمال ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں، محرابیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ چیزیں
حضور کے طریقے سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں یہ جو آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح مدارس کا جو نصاب ہے، بخاری شریف 3 صدی کے اندر لکھی گئی ہے، بخاری تو حضور کے زمانے میں تھی نہیں، پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر بھی تو آپ کہیں نا جی حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی، ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ ہاں جی، سیاستہ کی جتنی بھی کتابیں ساری کی ساری 3 صدی میں یا 3 صدی کے بعد لکھی گئی ہیں، تو پھر آپ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ جو آج کل مدارس کے اندر نظام بنایا ہوا ہے، چلایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، کیا یہ نظام اور یہ طریقہ کار، یہ عمارتیں اور یہ نقش و نگار والی عمارتیں اور ڈیزائن والی عمارتیں اور بلند و بالا عمارتیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں موجود تھیں؟ ہاں، تو یہ تو آپ کو بدعت نظر نہیں آتی، اور یہ تو ساری چیزیں آپ کو جائز نظر آتی ہیں۔ آج بڑی بڑی گاڑیوں اور لینڈ کروزروں پہ آپ چڑھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھیں؟ ہاں جی، تو مجھے یہ بتلائیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، صرف کیا ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کے ساتھ منافقت بازی کی جا رہی ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، عوام کو دوگلا پن یہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں طارق جمیل کا حالات، ساری زندگی جس نے رٹ لگائی، تیجا ناجائز، کلخانی ناجائز، قبر پہ پھول ڈالنا جائز، قبر پہ چادر چڑھانا جائز، ناجائز، ہاں جی، ناجائز کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، کلخانی ناجائز جی، تیجا ناجائز جی، جمعرات ناجائز جی، 3 دن سے زیادہ جو ہے تعزیت کے لیے وہ بیٹھک لگانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بعد نماز جنازہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے، وہ ساری زندگی یہ رٹ لگاتے رہے ہیں۔ اور لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی ہے، کیونکہ اب لگا ہے نا اصل پتہ کہ اس حالات میں بندہ کن حالات سے گزرتا ہے، ہاں جی، تو یہ بھی ان کی ایک مکاری ہوگی شاید، یا پھر یہ کھل کے اس موقف کو سامنے لائیں کہ ہم سے تو یہ دلیلیں مانگتے رہے، ہم تو ہمارے اوپر تو فتوے جھاڑتے رہے ہیں، تو اب انہوں نے کس دلیل سے یہ کام کیا ہے؟ ہاں جی، کون سی دلیل ان کو ملی ہے، کون سی ان کو جواز کا ثبوت ان کو مل گیا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ ہاں جی، جھوٹے خواب یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں اور بےایمانی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہاں جی، لوگوں کو بے وقوف سمجھا ہوا انہوں نے۔ تو حضرت جی وہ حالات چلے گئے جب لوگ بن دیکھے آپ پر یقین کر لیتے تھے، تو ہمیں وہ دلائل دیں نا۔ آپ نے جنازے کے بعد دعا بھی مانگی ہے، آپ نے وقت بھی معین کیا ہے، آپ نے خود اعلان بھی کیا ہے، اور قلخانی کے اندر آپ نے خود خطاب بھی کیا ہے، ہاں جی، ان ساری چیزوں کے ثبوت دلائل ہمیں بھی دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سارا کچھ سلسلہ کیا ہے، یا تو اس کے جائز کی دلیلیں ہمیں دیں، یا فتوے لگانا چھوڑیں اور کھل کے سامنے اور کہیں کہ یہ جو موقف جواز کا ہے یہ بالکل واضح ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں، یا پھر عدم جواز کی طرف آپ آتے ہیں تو پھر آپ نے کون سی دلیل کو لے کے یہ اعمال آپ نے کیے ہیں، تو کس نیت سے پھر آپ نے یہ کیا؟ ہاں جی، تو اسی طرح ناظرین و سامعین محترم، اصالہ ثواب کے حوالے سے میں ایک قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے جس کے اندر گائے کا ذکر ہے، تو وہ گائے کا جو واقعہ ہے، اگر آپ وہ تفصیلاً اس کو اچھے طریقے سے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اصالہ ثواب کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا اس واقعے کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان کروں گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر عمل کرتے رہنے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔